لائق ست تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، چند مہینوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو شروع ہے۔ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے زیر پرورش ہے اور عمر مبارک تقریباً 9 سال ہے۔ ایک دفعہ ابو طالب نے شام کی طرف تجارت کے غرض سے قافلے کے ساتھ روانگی کا ارادہ کیا تو پیغمبر علیہ السلام کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ گزر گئی ہے۔ اسی سفر میں بحیرہ یا بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ ان سب کی دعوت کی، پیغمبر علیہ السلام سے خوب گفت و شنید بھی کی۔ ابھی تک قافلہ یہاں سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ رومیوں کے بندوں میں سے 7 بندے گھوڑوں پر سوار ہو کر بحیرہ راہب کے گھر آ پہنچے۔ بحیرہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس دستہ نے بتایا کہ ہمارے علم کے مطابق یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی آخر الزمان شام کی طرف سفر کرے گا، اور ہمارے اندازہ کے مطابق اس وقت نبی آخر الزمان آپ کے گھر میں ہے۔ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ دشمن دروازہ پر ہے اور قریش مقابلہ کے ارادے میں بھی نہیں ہے، بالکل بے خبر ہے۔ بحیرہ راہب بھی بڑا پریشان ہو گیا۔ انہیں بتا دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی آخر الزمان کے نقصان کے لیے نعوذ باللہ نکلے ہو، اور تمہیں یہ پتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ہے۔ جب یہ پتا ہے کہ نبی آخر الزمان ہے اور وہ نبی بن کے رہے گا تو تم اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے۔ جس چیز کا رب نے ارادہ فرمایا ہے اس کے لیے تم رکاوٹ نہیں بن سکتے ہو۔ بحیرہ راہب نے رومیوں کی بڑی ذہن سازی کی اور انہیں بتا دیا کہ جو رب چاہتا ہے اس کو تم روک نہیں سکتے ہو۔ جس چیز کا رب نے ارادہ فرمایا ہے اس کے لیے تم رکاوٹ نہیں بن سکتے ہو، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مت رہو۔ اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ کیا جو چیز رب کرنا چاہتا ہے اس کو تم روک سکتے ہو؟ انہوں نے بیک زبان کہہ دیا کہ جو رب چاہتا ہے اس کے لیے ہم رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ پھر بتا دیا کہ یہ کام چھوڑ دو، جس راستے سے آئے ہو دوبارہ وہاں جاؤ۔ رومیوں نے بتا دیا کہ ہم نے تو دستے تشکیل دی ہے، مختلف راستوں پر اللہ کے رسول کے انتظار میں ہیں لوگ، اگر ہم اللہ کے رسول کو گرفتار کیے بغیر جائیں گے تو ہماری بھی بے عزتی ہوگی اور ہمارا بھی خیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ دستہ وہاں موجود تھا۔ ابو طالب کو بحیرہ راہب نے بتا دیا کہ اس کو وہاں مت لے جاؤ جہاں تم نے ارادہ کیا ہے سفر کا، واپس پہنچا دو۔ ابو طالب بھی گھبرا گیا، پیغمبر علیہ السلام کو دوبارہ مکہ بھیج دیا اور ابھی تک وہ دستہ وہاں موجود تھا۔ گویا جس چیز کا اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔
غیر مسلم رومیوں نے بھی یہ بات تسلیم کر لی کہ جو رب چاہتا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول دوبارہ مکہ آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب قلیل المال اور کثیر العیال تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں اور اس کی زندگی میں اور اس کے گھر میں بہت ساری برکتیں ڈال دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کے گھر میں رہ کر چرواہا بکریاں چروایا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بکریاں چروانے کے 2 مراحل ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر پرورش تھے، وہاں بھی اللہ کے رسول نے بکریاں چرایا تھا۔ اور دوسری مرتبہ ابو طالب کے زیر پرورش تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو عورت میری پرورش کرتی تھی اس کا تعلق سعد ابن بکر سے تھا، یعنی قبیلہ سعد ابن بکر سے تھا۔ ان کے ہاں بکریوں کی ترتیب تھی، میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چراتا تھا۔ یہ پہلے مرحلے کی بات ہے۔ حدیث میں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کبھی ہم بکریاں چرانے جاتے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی، تو ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ آپ جائے گھر سے کھانا لے آئے، میں بکریوں کا خیال رکھتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے پرورش کے زمانے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر اتنے پختہ، وہ ایسے پختہ ارادہ تھا کہ فرمایا، تم جاؤ کانا لے آؤ، بکریاں میں خود سنبھالتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھے کہ بچے کا یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم اپنے گھر سے دکان تک جانے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں کہ واپس گھر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ یہ نبوی استعداد ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ابو طالب کے زمانے کا تھا۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ چچا ابو طالب کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو چچا پر بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ خود اپنے ارادے سے ان کی بکریاں چرانے لگ گیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں ہوا ہے جس نے بکریاں نہ چرایا ہو۔ کسی صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول پھر آپ نے بھی چرایا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں میں نے بھی چرایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں 2 باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرانے کا کام کیا ہے، یعنی گلبانی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سامنے آ گئی کہ جن حکمتوں کے تحت انبیاء سابقین سے رب نے یہ کام لیا ہے بکریاں چرانے کا، انہی حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے بھی یہی کام لیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بکریاں سنبھالنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اگر بکریوں کا سنبھال ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے، پھر وہ رہبری میں بھی شہسوار بنتا ہے۔
وہ بہترین رہنما ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر رحم دل کون ہو سکتا ہے؟ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ خود بکریاں، چونکہ بکری خود اسی طرح کا جانور ہے کہ اس میں اتنی زیادہ شرارتیاں نہیں ہے جتنا کہ بڑے جانوروں میں ہوتا ہے، اس وجہ سے چرواہے کا دل بھی نرم ہوتا ہے۔ اور پیشہ کے حساب سے لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، یہ بھی مسلم بات ہے۔ جو آدمی کسائی ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ بس کاچوی عرفے نے تنیا کاٹ کوٹ کے کونا اس طرح کا نرم مرے۔ اور آپریشن کرنے والے کا جو ڈاکٹر ہے اس کا دل بھی تو اتنا نرم نہیں ہے، اگر مریض کے چیخ و پکار کو دیکھے اور اس کے تکلیف کو دیکھو تو پھر آپریشن کون کرے؟ اور جو لوگ بکریاں سنبھالتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور جو لوگ اونٹ سنبھالتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ ضدی ہوتے ہیں، کیونکہ جانور میں یہی خاصیت ہے تو پھر وہی خاصیت اس کے چرانے والے پر بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ ترمذی میں 2 باب ہے، ایک باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بکریوں کے بار میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، پتہ چلا کہ وہ شرارت نہیں کرتے۔ اور دوسرے باب میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مذکور ہے کہ اونٹوں کے بار میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی حکمت علماء کرام نے یہی لکھی ہے کہ اونٹ ضدی ہوتے ہیں، نمازی کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، مر الزہران کے مقام پر تھے، ہم پیلو کے پل چن رہے تھے صحابہ کرام۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں سیاہ رنگ کے پل دیکھو، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہے اور تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ایک دفعہ اونٹوں کے ساربان اور بکریوں کے گلبان نے آپس میں گفتگو کی اور ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ شاید میرا پیشہ زیادہ معزز ہے۔ جو اونٹ چراتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ میرا پیشہ زیادہ معزز ہے، بکریاں چرانے والا یہی کہہ رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ میرا پیشہ زیادہ معزز ہے۔ یہ بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعث موسیٰ وہو راعی غنم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا، اس نے بھی بکریاں چرائی تھی۔ وبعث داؤد وہو راعی غنم، سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی بن کر آئے مگر اس نے بھی بکریاں چرائی تھی۔ وبعثت انا، میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وانا ارعى غنما لاهلي بالاجياد، میں نے بھی بکریاں چرائی ہے، اپنی بکریاں چرائی ہے اور اجیاد کے مقام پر چرائی ہے۔ اجیاد وہاں ایک جگہ ہے، حجاج اور معتمرین جاتے ہیں تو وہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اجیاد کا مقام ہے۔ پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہے اور یہ عیب کی بات نہیں ہے، بکریاں چرانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس پر جدا گفتگو ہوگی۔ یہ مکی زندگی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بن کر آئے، مکی زندگی گزارنے کے بعد جب مدنی زندگی میں آئے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 100 تک کے بکریاں ہوتی۔
حضرت لقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک وفد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے. وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا آیا اور اس کے آد میں بکری کا بچہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی اور فرمایا کہ بکری نے بچہ دیا ہے. عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بڑھ گیا ہے تو ایک ہمارے مہمانوں کے لیے بکری ذبح کر دو. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اتخذوا الغنم فإن فيها برکہ. فرمایا کہ بکریاں رکھو اس میں بہت برکتیں ہیں. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بکریاں اپنے مالک کے لیے برکت اور اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا سبب ہے. ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیڑ کا گھی ہمارے کھانے کے لیے اور اون ہمارے لباس کے لیے اور کپڑوں کے لیے بہترین چیز ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے چرانا، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال. بیڑ بکریوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے بہترین خوبصورتی ہے. جمال کی تنوین کو اگر تعظیم کا بتا دو تو بہت ہی خوبصورتی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور اپنے ہاتھوں سے مشقت کرنا، کام کرنا یہ عیب کی بات بھی نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین کھانا اس آدمی کا ہے جو خود مشقت کر کے کھائے. اور مزید فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے کما کر گزر بسر کی ہے، عیب نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں لوگ بغیر ہمارے جوان، بلکہ میں عرض کرتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، ہمارے جوان یہی سمجھتے ہیں جب تک کہ ہم افسر نہ لگے، سین پہ سین نہ کرے، کوئی دوسری ملازمت نہیں کریں گے. بس مولوی صاحب دعا کا ڈپٹیز ملے بس اللہ سوئی پر رہی جاتے نی کیمپے سیادی بڑا ہونے ملی پکم. کچھ کا یہی خیال ہے کہ سرکاری ملازمت مل جائے بس ہم آزاد ہیں، وہاں سے تنخواہ آتی جائے گی. بھئی جب ہم نے ارادہ یہی کیا ہے کہ ہم جائیں گے نہیں تو وہ ملے گا بھی نہیں. غلط خیال کا غلط نتیجہ ہوتا ہے. ایک حدیث میں اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کام کاج میں مصروف ہوتے، گھریلو کام کاج میں مصروف ہوتے. جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے چلتے. یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہے. اور یہی ابو طالب کا زمانہ ہے، اس کی پرورش کا زمانہ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 9 برس یا اس سے کچھ زیادہ ہے. قریش کے ہاں ایک بت ہوتا تھا جس کا نام تھا بوانہ. سال میں ایک دفعہ قریش اس کے پاس جاتے، اس کی بہت ادب و احترام کرتے، عزت کرتے، وہاں جا کر جانور ذبح کرتے اور سر بھی منڈاتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی دفعہ ابو طالب نے بتا دیا مگر اللہ کے رسول نے انکار فرمایا. ایک دفعہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کو بتا دیا کہ اس کو مجبور کرو اس بات پر کہ وہ ہمارے بتوں کے پاس آ جائے. پھوپھیوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی سمجھائی، کہا کہ آپ ہمارے بتوں کے اتنے مخالف ہیں، ان کے پاس کبھی جاتے نہیں ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات گراں گزری. اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ گئے. پھر فرمایا میں بتوں کے قریب نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں جاؤں بھی تو پھر بڑے دراز قد کا آدمی آتا ہے اور رکاوٹ بنتا ہے اور مجھے آواز ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت سے دور ہو جاؤ. ساری زندگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کی تعظیم نہیں کی ہے، بچپن میں بھی کبھی اس کو چھوا نہیں ہے.
آت نہیں لگایا ہے۔ کعبہ میں 2 بت ہوا کرتے تھے، ایک کا نام تھا نائلہ اور دوسرے کا نام تھا اساف۔ اس زمانے میں مشرکین جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو پھر طواف کے دوران بت پر آت لگاتے، چوتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، میں نے بھی یہی ارادہ کیا، طواف کے دوران بتوں پر میں نے آت لگایا تو اللہ کے رسول نے مجھے منع فرمایا۔ پھر بھی مجھے خیال آیا کہ میں اس پر آت لگاؤں کہ اس میں ہے کیا نقصان اور کیا نفع ہے۔ دوسری دفعہ پھر میں نے اس پر آت لگایا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سخت لہجے سے منع فرمایا کہ میں نے تجھے منع کیا اس پر آت مت لگاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کسی بت پر آت نہیں لگایا، یہاں تک کہ رب نے اسے نبی بنا کر بھیجا۔ اور خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کسی بت کے نام پر کاٹے ہوئے جانور کا گوشت میں نے نہیں کھایا، حالانکہ اس زمانے میں کچا بھی تقسیم کرتے تھے اور پکا کر بھی کھلاتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی شراب نہیں پی لی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ اس زمانے میں مجھے کتاب اللہ کا پتہ نہیں تھا اور ایمان کی تفصیل سے میں بالکل بے خبر تھا، لیکن پھر بھی میں نے ایسے کاموں میں حصہ نہیں لیا۔ مزید باتیں آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔